کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی، پردیسیاں میری مجھ سے لے کر، پردیسیاں میری مجھ سے لے کر، کالی کملی میں اپنی چھپا لی، وہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے، وہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے، جیسی ڈیوڑی ہے ویسے سوالی، جیسا داتا ہے ویسے سوالی، میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں، زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے، میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں، زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے، گھر کے اندر فضا سونی سونی، گھر کے باہر سما خالی خالی، میں گدا ہوں مگر کس کے در کا، وہ جو سلطان کون و مکان ہے، میں گدا ہوں مگر کس کے در کا، وہ جو سلطان کون و مکان ہے، کہ یہ غلامی بڑی مستند ہے، یہ غلامی بڑی مستند ہے، میرے سر پر ہے تاج بلالی، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی، پردیسیاں میری مجھ سے لے کر، کالی کملی میں اپنی چھپا لی۔ سبحان اللہ۔ ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے پروڈیوسر ڈائریکٹر بھی ہیں شاکر سیلانی صاحب، جو کہ NTN نیوز کے سندھ کے ڈائریکٹر ہیں اور پاکستان میڈیا کونسل کے سندھ کے صدر بھی ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر؟ اور انہی کے ساتھ یہاں موجود ہیں شاہد میو صاحب، جو کہ ایڈوکیٹ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لیگل کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں پاکستان میڈیا کونسل کے۔ السلام علیکم سر۔ کیونکہ آج تھوڑا سا ہمارے پاس ایڈوکیٹ کا ریشو زیادہ ہو گیا ہے، تو ہم تھوڑا سا آج کل اس وقت جو ہے نا لا کو زیادہ فالو کریں گے،
کیونکہ ہم تھوڑے سے جو ہے وہ ان کے انڈر آئے ہوئے ہیں، تو ہم لوگ جو ہے نا رولز ریگولیشن پہ چل کے کام کرنا پڑے بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ ہم نے پہلے بھی لاء پہ ہی بات کر رہے تھے، جی اب ایڈیشن ہو گیا وکلاء کا، تو اٹس مین کہ ہمیں کچھ اور اسی پہ بات کرنا ہوگی۔ بالکل میں طارق صاحب کی طرف آؤں گی، کیونکہ ہم ان سے گفتگو کر رہے تھے۔ طارق صاحب میں یہ بھی جاننا چاہوں گی، کیونکہ جیسے کہ ہمارے آپ نے بھی اس چیز کا ذکر کیا کہ کچھ کیسز جو ہے وہ التوا کا شکار رہتے ہیں، وہ لمبا ڈیلے ہوتے رہتے ہیں اور عوام بھی پھر بہت ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اور میں اس میں یہ نہیں کہوں گی کہ صرف لاء کا کوئی ہے، کہ کچھ عوام کی طرف سے بھی چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں صحیح سالو نہیں ہوتی، بہت ساری چیزیں صحیح سامنے نہیں آتی، لوگ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، یہ سب چیزیں اس میں انکلوڈیڈ ہیں۔ لیکن کہیں نہ کہیں ہمارا جسٹس سفر کرتا ہے نا، کہ ہمارا انصاف چیلنج ہوتا ہے، لوگ جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ کیا کوئی اس طرح کی اسٹریٹجی ڈیزائن ہو سکتی ہے کہ ہمیں یہ ساری چیزیں آن ٹریک رہ کر ہم اور جلد از جلد باقی ممالک میں بھی جس طرح کوئک فیصلے ہوتے ہیں یہاں پر بھی ہو سکیں؟ بالکل، یہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، ریفارمز کی ضرورت ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ ججز کے ریشو بڑھائیں، زیادہ سے زیادہ ججز کی تعیناتی کریں، کیونکہ عدالتوں میں جو رش آف ورک ہے وہ بہت زیادہ ہے، ایک جج کے پاس 200 300 کیسز ہیں، ایسا ہی ہے سر، اور ان کو اتنی جلدی اس کو ختم کرنا وہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے۔ اور ایک ایسے معاشرے میں اسپیشلی جہاں پہ لوگ جو ہے وہ عدالتیں سمن کر کے تھک جاتی ہیں، نوٹسز نکال کے تھک جاتی ہیں، بھئی آپ کا اپنا کیس ہے، آپ کی پراپرٹی کا مسئلہ ہے، آؤ آپ ثبوت دو، وہ پھر بھی نہیں آتے، ڈاکومنٹس ہی نہیں ہوتے لوگوں کے پاس، نہیں ہوتے ہیں لوگوں کے پاس، لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہوتی ہے کہ بھئی یہ ہمارے فیور کی چیز ہے، کیا ہے۔ تو ان حالات میں جتنے زیادہ ان کے کورٹس کی تعداد ہوگی، ججز زیادہ ہوں گے، اور فیصلے جلدی بھی آئیں گے اور ان پہ عمل بھی جلدی ہوگا۔ بالکل۔ میں اور اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ جو ہماری سول پروسیجر کوڈ ہے، اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ان کو امینڈ کر کے کچھ کو ختم کرنے کی بھی ضرورت ہے، جو کہ التوا پیدا کرتی ہیں، اور یہ اس حوالے سے جو 2-4 چیزیں ہیں۔ اور پولیسنگ کے حوالے سے جب تک آپ پولیس کے ادارے کو، اسپیشلی جو کورٹ پولیس ایک بننی چاہیے، جو صرف اور صرف عدالتی فیصلوں کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے کورٹ کی معاونت کرے، یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ریفارمز آنے چاہیے، پھر انشاءاللہ اللہ خیر۔ بہت اچھی سجیشن بھی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ کچھ کمیاں ہیں نظام میں جس کو ہمیں پراپر فلفل کرنا پڑے گا، تو یہ چیزیں بیٹرمنٹ کی طرف جا سکتی ہیں۔ یہی سوال میں کنٹینیو کروں گی شاہد صاحب سے، کیونکہ ان کا بھی تعلق اسی فیلڈ سے ہے، کہ سر آپ کیا سمجھتے ہیں، جیسے طارق صاحب نے بھی کچھ پوائنٹس یہاں ریز کیے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم لوگ ان چیزوں کا شکار ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی نظر میں ایسی کیا اسٹریٹجی ہے کہ ہم اس کو جلدی کور اپ کر سکیں؟ دیکھو، بات یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہائی کورٹ کے نائب صدر صاحب جعفرانی صاحب، انہوں نے بتایا ہے کہ کورٹوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو اس میں جسٹس صحیح ہوگا، کیونکہ جب کیس زیادہ ہوں گے، اب 200 کیس تو نہیں چلتے، جب 200 لگیں گے جج بامشکل 2 کیس چلاتا ہے، ایسے ہی تو جب 2 کیس چلائیں گے تو باقی ڈیلے ہو جائیں گے، اور جسٹس میں جب نہیں ملے گا تو خود ہی وہ کہتے ہیں گرو جی چیلے کافی ہو گئے، اس میں بھوکے مرتے خود ہی بھاگ جائیں گے، جب ڈیلے ہوں گے تو وہ خود ہی بھاگ جاتے ہیں، وہ پھر انصاف کے تک نہیں پہنچتے، کیونکہ بعض عورتیں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں میں جاتی ہوں ابھی کھلا لے لوں گی، لیکن جب کورٹ کا پروسیجر دیکھتی ہے تو 1-2 سال اس کو لگتے ہیں، یا تو ان کی صلح ہو جاتی ہے یا وہ کورٹ کا رخ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یار یہ تو پازیٹیو پہلو آگے، اگر صلح ہو جاتی ہے یہ تو پازیٹیو نہیں، دیکھو بات یہ ہے نا، جو نہیں، وہ تو کچھ ہوتے ہیں نا کیسز کے جو سارٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ میں یہی سوال شاکر صاحب کی طرف بھی آؤں گی، کیونکہ لاء اینڈ جسٹس سے ان کا بھی تعلق ہے فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان سے، تو میں تھوڑا سا آپ سے بھی سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ چیزیں جو مس مینیج ہوتی ہیں، اور یہ پھر ہمارے معاشرے میں یہ رزلٹ نکلتا ہے کہ لوگوں کا جسٹس پہ سے اعتبار ہی اٹھ گیا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یار انصاف پاکستان میں نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر اس بارے میں؟ دیکھیں کندا، سب سے پہلے تو میں اپنے ٹرانسمیشن میں طارق جعفرانی صاحب، جو کہ ہمارے سندھ ہائی کورٹ کے نائب صدر بھی ہیں اور ہمارے بہت قابل عزت ہیں، ہماری ایک کہنے پہ تشریف لائے اور اپنے قیمتی وقت میں سے انہوں نے ہماری ٹرانسمیشن میں ٹائم دیا، تو اس کے بعد بہت اچھی بات انہوں نے کی ہے کہ ججز کی تعداد بڑھائی جائے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جج کم ہوتے ہیں، اب 200 کیس ایک بندہ کیسے ہینڈل کرے گا؟ اس کیا ہوتا ہے، ہمارا سلو پروسیجر کیوں ہوتا ہے
ये क्यों बदनाम है कि दादा केस कर रहे हैं, बाप तक आ गया, बाप के साथ उसका बेटा आ गया। उसकी वजह यही है कि ना हमारे पास कोई जुडिशरी में कुछ जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है और इतना स्लो प्रोसीजर है। अच्छा, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद तो है स्लो प्रोसीजर, इसलिए कि बाद वक़्त क्या होता है, अब हर बंदा समझने लग गया है, नोटिस कोई आया, एक नोटिस नहीं लिया, दूसरा नहीं लिया, उन्हें पता है कि 3 या 4 नोटिस के बाद कोई हलचल होगी, तो लोग भी जैसे नोटिस निकलते हैं उनको पता होता है कौन से नोटिस पे हमारे खिलाफ एक्शन हो सकता है, उस पे जाके पेश हो जाते हैं। अच्छा, स्लो प्रोसीजर में ये है कि सबसे मेन चीज़ ये कि जजेस की तादाद बढ़ाई जाए और जज डिवाइड काम किया जाए, डिवाइड होगा तो इंसाफ मिलेगा। उसके अलावा कोई ऐसा रास्ता है नहीं कि कोई इंसाफ मिले। इनमें जजेस की कसूर भी नहीं है, बेचारे वो भी 200 केस, एक टाइम में 200 केस लगे होंगे, वो कहाँ तक उसको वो करेगा, वो नहीं इंसाफ दिला सकता। इसी को अगर कंटिन्यू अगर मैं करूँ तो आप पीएमसी से भी ताल्लुक़ है, प्रेसिडेंट हैं सिंध के, तो मीडिया इसका क्या किरदार अदा कर सकता है, कितना फ़ाल हो सकता है कि इंसाफ जल्दी फराहम होना शुरू हो? पाकिस्तान मीडिया कौंसल एक हमारा ऐसा है जो सब पाकिस्तान की सबसे बड़ी तंजीम है, उसका मैं सिंध का सदर भी हूँ। उसके अलावा अभी रात ही अभी हमारी पूरी कोरंगी में एक वाक़या हुआ, तो कोई गोलियां शोलियां लगी, कोई पकड़े हुए थे। हम फौरी मौके पे, मैं चूँकि दावत पे गया हुआ था शाहिद साहब और हमारे मोहतरम, तो अभी अब खाना खा रहे थे तो ये सिचुएशन पैदा हुई। हमने खाना भी सही नहीं खाया, हम खैर मौके पे गए, देखा पूरा वो मजमा लगा हुआ था और SHO के पास गए तो SHO का मौक़िफ़ भी लिया। उसने हमें बताया कि ऐसे ऐसे मसला है कि हमें कोई शौक़ तो नहीं है, हम तो रोज़ा खोल लेते, हमें भी एक ऐसी कॉल आती है तो हम जाके ज़ाहिर है देखते हैं, तो आगे अगर कोई सामने से हमें कोई फेस करना पड़ रहा है तो गोलियां तो हमें भी चलानी होती हैं। तो इस वजह से हमने उसको देखा कि फिर खैर बाहर आके उन लोगों को मुंतशिर किया, उनको बड़ा मुतमईन किया और पता नहीं आज जो उनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उस मौके पे तो हमने वो सब कुछ निज़ाम को संभाला। उसमें शाहिद साहब का भी बड़ा रोल था और जखानी साहब माशाल्लाह इनका भी बहुत अच्छा रोल था। वहाँ लोगों में इन्होंने लोगों से ताल्लुकात भी लिया, इन्होंने अपनी खिदमत भी पेश करने का कहा उनको कि जो मेरी खिदमत होंगी, और मुझे बड़ी खुशी हुई उन्होंने अपने खिदमत, क्योंकि ये हमारा ऐसा इदारा है जो हमारे ये वकील होते हैं ना, खिदमत खल्क मेन चीज़ इनकी खिदमत खल्क की होती है कि किसी को इंसाफ दिलाना, किसी को कोई बेचारा ऐसा होता है फीस नहीं होती, तो इनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी जब उन्होंने कहा कोई जिसके पास फीस भी नहीं होगी मैं फ्री लड़ने के लिए तैयार हूँ। इतना बड़ा वकील और बड़ा नाम है, और ये इतना बड़ा वकील इतना ऐलान कर रहा है तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं खुद भी लॉ एंड जस्टिस से वाबस्ता हूँ, मेरी खुद वाइफ भी लॉयर है हाई कोर्ट की अपने मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने इतनी अच्छी बात की। तभी मैंने इनको दावत दी, इन्होंने हमारी दावत कबूल की और हमें बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि इतने बड़े नाम, इतने बड़े चेहरे और वो आगे आके खुद अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये बेटरमेंट की तरफ जाते हैं हम इससे। मैं रीमा की तरफ आऊँगी क्योंकि जैसे कि हम इनकी NGO के हवाले से बात कर रहे थे, तो रीमा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये आपको कितना टाइम हो गया इसे NGO को रन करते हुए? अच्छा, ये 2016 से रजिस्टर्ड है। अच्छा, तब तक अपनी मदद आपके तहत मेरे वालिद हादी साहब ये सब फ्रेंड्स हैं, तो ये लोग मिलके कर रहे थे। अच्छा, मेरी इन्वॉल्वमेंट जो हुई है वो लास्ट 2 इयर्स में हुई है, जब से मेरे वालिद थोड़े बीमार रहने लगे, तो उनकी जगह पर मैं वो जगह तो नहीं ले सकती, ज़ाहिर सी बात है, वो जो ये लोग सब मिलकर सीनियर्स जितना अच्छा काम कर सकते हैं हम नहीं कर सकते, हमें तो सीखने में बहुत एक वक्त चाहिए होता है। फिर जब मैं इन लोगों के साथ ज्वाइन हुई तो मैंने थोड़ा सा क्राइटेरिया को चेंज किया कि मेरा कॉन्सेप्ट अगर पर्सनली मैंने इन लोगों के आगे रखा तो इन लोगों को भी अच्छा लगा कि मैं राशन नहीं बांटूंगी। नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं राशन बांट के उस शख्स को, उस फैमिली को मफलूज नहीं करना चाहती। HOH उनको बिजनेस, उनको कारोबार छोटा फराम कर देगा। 10,000 का आपको राशन देना है, आप 20,000 की उस बच्ची के हाथ में सिलाई मशीन थमा दो, उसको सिखा दो। बहुत अच्छी बात, ऑनलाइन कोर्सेज कर दें। मतलब मछली और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी यहाँ ऑन स्क्रीन के इस तरह की NGOs के लिए आप लोग भी हेल्प करें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो लोगों को पैरों पे खड़ा कर रहे हैं। और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी क्योंकि हादी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, आप भी हैं, कि आप लोगों ने जब ज़ाहिर वर्किंग की, इट्स नॉट अ इजी टास्क ना, ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको बड़ी एफर्ट करनी पड़ती हैं, लोगों को आपने
ظاہر سی بات ہے موٹیویٹ بھی کرنا ہوتا ہے, گروم بھی کرنا ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں اس میں انکلوڈیڈ ہوتی ہیں. تو آپ کو کیا لگا, مطلب NGO میں آپ لوگوں کو لوگوں نے سپورٹ کی؟ اچھا, لوگوں کی سپورٹ کی الحمدللہ. جب ابھی لوگوں کو دکھ رہا ہے کہ ہم کام بھی کر رہے ہیں, پہلے تو ہم دکھاتے ہی نہیں تھے, ہماری اپنی کوشش یہ تھی کہ نہ دکھے, لیکن اب ہمارا جو معاشرہ ہے وہ سوشل میڈیا کی حد تک اتنا زیادہ پابند ہو گیا ہے کہ لوگوں کو دکھے گا تو کچھ کام ہوگا. اور اب ہمارے پاس خود کو ہمیں ضرورت ہے ڈونیشنز کی, کہ ہم لوگ آئیں, ہمارے ساتھ جڑیں اور اپنے ہاتھ سے کام کریں. ہمیں پیمنٹ نہیں چاہیے, ہم آپ کو وہ لوگ جو واقعی ضرورت مند ہیں آپ کی اور ہماری طرح ایک اچھی زندگی جینے کے خواہش مند ہیں, وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں 2 ٹائم بھی بھر پیٹ کھانا پکے اور ان کے بچے کسی قابل ہو جائیں تاکہ وہ اپنی زندگی, اپنے ماں باپ, اپنے بچوں کو بہتر طور پہ زندگی فراہم کریں. بہت اچھی بات ہے. اور میں یہاں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی, اگر کوئی دیکھ رہا ہے یا کوئی آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہے تو آپ سے کہاں اپروچ؟ بالکل, آپ ہمارے سوشل میڈیا کے #HOH NGO سے سارے پلیٹ فارمز ہمارے اوپن ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. سیم ایڈریس ہمارا ویب سائٹ کا بھی ہے, ہم لوگ آپ کو اکاؤنٹ نمبر بھی پرووائڈ کر دیں گے. میں چاہوں گی خود آئیں, مجھ سے ملیں, ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, جو کام ہم کر رہے ہیں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہو. دیکھیں, مدد کرنا صرف پیسہ دے کے جان چھڑانا نہیں ہے, یا پیسہ دے کے کسی کی مدد کرنا نہیں ہے. مدد آپ کی وہ بھی ہوگی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی لاکھوں ہوں تو ہم ہزاروں دے دیں گے. آپ اپنی زندگی, اپنے ایک ہفتے کا نا 1 دن کا کھانا دے دیں, یعنی 300 روپے کا. آپ کا تو وہ 300 روپے میں پر ٹائم کا کھانا ہے, لنچ ہو گیا یا ڈنر ہو گیا, لیکن کسی ضرورت مند فیملی کے وہ 2 لوگوں کا کھانا ہے. بالکل ایسا ہی, یہ بہت اور یہی سلسلہ یہ لے کے چل رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ آپ نے دسترخوان کا سلسلہ بھی شروع کیا. الحمدللہ مختلف جگہوں پہ دسترخوان لگ رہے ہیں HOH کے. تو حاجی صاحب, میں آپ کی طرف پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اسکلز سے آپ جو عام خلقت خدمت ہے اس کی طرف تشریف لے آئے کہ آپ نے دسترخوان لگانا شروع کر دیا. یہ اچھی بات ہے, بہت سی جگہوں پہ ہے, آپ نے بھی کنٹریبیوشن دیا, آپ کی ٹیم بھی وہاں نظر آتی ہے. تو لوگ کتنا کوآپریٹ کر رہے ہیں دسترخوان کے حوالے سے؟ آپ نے دسترخوان کا پوچھا, خاص طور پہ ہم کسی درجے میں بھی, کسی مقام پہ بھی, کسی جگہ پہ بھی ہم کرتے ہیں نا, انسان کی بات کرتے ہیں یا انسان کا ذکر آتا ہے نا, تو رب العزت نے انسان کو ہی اعلیٰ بنایا سب سے. ہم انسان کے لیے اچھا سوچتے ہیں, اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اللہ پاک ہمیں بھلائی کی طرف لے کے جاتے ہیں. انسان کو جب اللہ پاک نے ارادہ کیا نا خالی دنیا میں بھیجنے کا, تو دنیا میں بھیجا ہے تو یہ نہیں کیا کہ چلو ٹھیک ہے جاؤ دنیا میں. اللہ پاک نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. کس لیے؟ اس لیے انسان کی بھلائی کے لیے, بالکل, کہ انسان کی بھلائی ہو جائے, انسان کامیاب ہو جائے. تو جب یہ اللہ پاک اتنی فکر کر رہے ہیں, اللہ پاک نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا, تو ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلیں. بالکل, بہت اچھی ہم ایک دوسرے کی بھلائی کا سوچیں اور اچھا کریں. جب ہم اچھا کریں گے نا, ہم پتہ ہے کیا بہت ساری باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں, ہم کسی کو کچھ کر کے نا ہم یہ سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار میرے لیے دعا کر دے بھائی تو. ارے اللہ کے ولی, دعا تو وہ ہوتی جو اس کے دل سے نکلے گی, زبان سے کیا دعا لیں گے. یہ بہت اچھی بات, بہت اچھی بات کہی آپ. دعا تو وہ ہوگی نا, جیسے ہمارے وکیل صاحب کا, جکرانی صاحب کا ذکر آیا, انہوں نے فرمایا کہ میں فری میں سب خدمات دینے کے لیے تیار ہوں. تو دعا وہ قیمتی ہوگی جو وہ دعا نکلے گی. غریب کے دل سے جو دعا نکلی ہوگی, اصل دعا وہ ہوگی. اثر رکھتی ہے, نہ کریں, لیکن اس وقت جو غریب کے دل سے نکلی ہوگی وہ بالکل. نہیں, حاجی صاحب نے بہت اچھی بات کی, اور میں ان کا بہت شکریہ بھی ادا کروں گی, اور اپنے سب مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کروں گی, انہوں نے اتنا وقت دیا ہمیں. اور آپ لوگ جو پازیٹیو کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں مزید کامیابی دے. یہاں وقت ہوا ہے ہیڈ لائن بریک کا, تو ہم ملتے ہیں بریک کے بعد.